مجبور ماں اور مظلوم بچہ، یہ کیسی کہانی ہے کہ جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہے جب اس کا میاں اس دنیا میں نہیں رہتا، تو کن مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، اس کے اخراجات کیسے پورے کرتی ہے وہ۔ اس کہانی میں یہ سبق سکھایا جاتا ہے۔ زرینہ ایک غریب عورت تھی جس کا میاں ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکا تھا۔ ایک بیٹا تھا اس کا جس کا نام زین تھا۔ وہ ماں بیٹا ہی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ گھر میں کچھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں نہیں تھی۔ کبھی کبھار کچھ لوگ مدد کر دیتے تو زرینہ اس کو اپنے بیٹے کو کھانا کھلا دیتی، ورنہ کئی دنوں تک ان لوگوں کو بھوکے رہنا پڑتا تھا۔ وہ سلائی کا کام جانتی تھی لیکن کام بہت کم آتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا اس کے پاس آیا، امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، روٹی کب ملے گی؟ تو زرینہ نے کہا آج بیٹا روٹی آسمان سے آئے گی۔ اس نے تو ویسے ہی کہہ دیا بچے کو تسلی کے لیے، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، واقعی ہی روٹی آسمان سے کیسے آئے گی؟ وہ کسی کے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ جیسے ہی سوٹ سلائی ہوا تو وہ عورت سلائی لے کر کپڑے لینے آ گئی۔ وہ سوٹ اپنا لے گئی اور زرینہ کو اس کی سلائی دے گئی۔ تو زرینہ نے جلدی سے کھانے پینے کا سامان تیار کیا اور اپنے بیٹے کو کھانا بنا کر دیا، اور بیٹا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا امی کیا آج کھانا آسمان سے آیا ہے؟ تو زرینہ نے کہا ہاں بیٹا، آج آسمان سے ہی آیا ہے۔ اتنی جلدی آسمان سے ہی تو بندوبست ہو سکتا ہے، کیونکہ زرینہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہی کبھی کبھار کپڑے سلائی آ جاتے تو وہ کر دیتی کسی کے۔ ایک دن وہ ساتھ ہی ایک گاؤں میں چلی گئی۔ وہاں ایک امیر گھرانے میں پہنچی اور اس نے اس عورت سے کہا کہ بی بی جی آپ مجھے اپنے کام پر رکھ لیں، میں آپ کا گھر کے کام کیا کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کل آ جانا، کل سے گھر کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ زرینہ صبح اٹھ کر کام پر چلی گئی۔ اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ جب زین اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ماں میری تو نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے جھونپڑی میں دیکھا تو زرینہ تو گھر نہیں تھی، لیکن وہ باہر بیٹھ گیا اور ماں کا انتظار کرنے لگا۔ ماں جب کام سے فارغ ہوئی اور گھر واپس آئی تو دیکھا کہ بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا ادھر کیا کر رہے ہو؟ امی میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ بیٹا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ بیٹا دیکھ کر بہت خوش ہوا، کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور دونوں نے ماں بیٹے نے کھانا کھایا۔ زرینہ سرگرم سوچتی ہر وقت اپنے بیٹے کے بارے میں، کیا میں اس کو تعلیم دلوا سکوں گی؟ کیا میں اس کو اچھی تربیت کر سکوں گی؟ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی اور روتی۔ ایک دن اسکول کی پاس ایک ٹیم آئی جو حکومت کی طرف سے تھی کہ جو لوگ اپنی بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے ان کا خرچہ حکومت خود اٹھائے گی۔ اور زرینہ نے بھی جلدی سے فارم بھر دیا اور اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروایا۔ جب یونیفارم ڈالا تو بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچا کہ اس دن کا انتظار تھا مجھے، اللہ نے میری بڑی جلدی سن لی۔ دل میں خیال کیا اور آنسو پونچھ لیے۔ زین امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں تو اسکول جا رہا ہوں۔ نہیں بیٹا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ زین اسکول جاتا ایک بہت ہی قابل بچہ تھا جو ہر کلاس میں اول آیا، پہلی پوزیشن حاصل کی، اور سب اسکول والے زرینہ کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ سبھی بہت خوش تھے کہ ایک غریب خاتون کا بچہ اتنا قابل۔ آہستہ آہستہ اس بچے نے بہت ترقی کی اور پڑھ لکھ گیا۔ ایک کھیل میں مقابلہ تھا جس میں زرینہ کا بیٹا
फर्स्ट पोजीशन लेकर आया। इसमें बहुत बड़े बड़े अफसर भी बैठे थे। जब उस सब ने जरीना को देखा और इस बच्चे के बारे में पूछा तो सब ने बताया कि इस बच्चे का बाप नहीं है, इसकी माँ ने इसके पाला है। सब देखकर उस बच्चे की कामयाबी पर खुश होने लगे और उसको अच्छी तालीम और उसकी काबिलियत पर उसको नौकरी मिल गई। जब ये बात जरीना को पता चली तो जरीना ने सर सजदे में रख दिया और खूब रोई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसने कहा कि मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ने मुझ पर ऐसा टाइम तो बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन अब वो खुद इतनी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजारी थी कि उसने हर गरीब की मदद करनी शुरू कर दी। किसी गरीब को देखती तो उसकी हेल्प कर देती, किसी भूखे को देखती उसको खाना खिलाती। उसके बेटे ने एक खूबसूरत घर लिया था। अब वो शहर में रहते थे, लेकिन जरीना ने अपना गाँव नहीं छोड़ा था। वो कभी कभार आती और बहुत सारा खाना लेकर आती और जो गरीब लोगों को तकसीम करती, मजलूम बच्चों को देती, किसी गरीब की हेल्प माली इमदाद कर देती। वो हर चीज़ का पता रखती, कौन किस तरह रह रहा है। अगर कोई मुश्किल में होता तो उसकी हर परेशानी हर मुश्किल में उसकी मदद करती। बड़ी अच्छी खातून थी। उसको का बेटा भी बहुत अच्छा और लायक था। अब जरीना को ख्याल था कि क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दी जाए, लेकिन बेटा कहता, माँ मुझे डर लगता है, तूने सारी जिंदगी इतनी मुश्किल में गुजारी है, पता नहीं आने वाली कैसी होगी। कहीं तेरी और मेरी जिंदगी मुश्किल में न डाल दे, हमारी मोहब्बत में दीवार न खड़ी कर दे। लेकिन जरीना कहती, नहीं बेटा, तुझे शादी तो करनी है ना, जैसा होगा देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने हमारी इतनी मदद की है, अब हमें और भी अच्छी कर हमारी किस्मत में कोई अच्छा ही लिखेगा। ये थी जरीना और उसके बेटे की कहानी। अल्लाह सब्र का अजर देता है, सब्र करना चाहिए और गरीब की मदद करनी चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो अपने पिछले वक़्त को मत भूलें और हर एक की मदद करें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बुरा ही वक़्त रहे, अच्छा वक़्त भी आता है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छा वक़्त भी आए, बुरा कभी भी आ सकता है। आज की कहानी से ज़रूर सबक सीखें।